بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صدا سٹوریز کے ساتھ ایک نئے ولاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جناب. سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ کہ اچانک سے ایک وائب آئی ہے کہ پی ٹی آئی از دا موسٹ وانٹیڈ پولیٹیکل پارٹی ہیئر ان پاکستان. اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. بڑے بڑے دشمن کے خیموں سے لوگ بیانات دے رہے ہیں. بہت لوگ اس کے حق میں سلینڈر کر رہے ہیں. میں نے ایسے پہلے لوگوں کو پی ٹی آئی کے مختلف اور جماعتوں کو پی ٹی آئی کے حق میں بیانات وغیرہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا. میں زہیب سجاد اور آج کا ولاگ کا آغاز کرنے سے پہلے میں ایک بڑی خاص چیز آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام. مجھے ایک طرف تو خوشی ہوتی ہے جناب کے بیانات پہ. آج اب سارے ہی لوگ جانتے ہیں. جنہیں نہیں پتہ تو مولانا صاحب نے قطعی طور پر پی ڈی ایم کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے. اور مولانا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جناب انشاءاللہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور ان رزلٹس کو ہم نہیں مانتے, اس الیکشن کو ہم نہیں مانتے. ہم جناب اس الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ بالکل بھی مطمئن نہیں ہیں. اور ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی سے صرف ذہنی اختلاف ہے, جسمانی اختلاف نہیں ہے. یہ ایک مولانا صاحب کی ڈیولپمنٹ ہے. اور جناب اور بھی مختلف پارٹیز آج خان صاحب کے حق میں نظر آئیں. ایکچولی سلسلہ ایسا ہے کہ پی ٹی آئی کو میں نے پچھلے ولاگس میں بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ پی ٹی آئی کو ابھی تک سٹل کھل کے مزاحمت کرنا یا احتجاج کرنے کی اجازت ابھی تک نہیں ہے. سو سٹل جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے وہ یہی سوچ رہا ہے خاموشی سے. ایون جو ووٹر, جو بہت بڑی تعداد میں ووٹ جو پی ٹی آئی کو دے چکے ہیں, وہ سارے ہی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر ہماری پارٹی کیا چاہتی ہے. باقی سب لوگوں نے, جیسے جماعت اسلامی کی ذکر میں کرتا چلوں کہ سیکنڈ نمبر پہ جماعت اسلامی نے کھل کے پی ٹی آئی, وہ تو پہلے سے ایک چیز دیکھنے میں آئی تھی کہ جماعت اسلامی پی ٹی آئی کے ساتھ کولیشن میں بھی بیٹھی. 13 سے 18 تک ان کا اتحاد بھی رہا. اور پھر 18 میں جیسے پی ٹی آئی کو فل میجورٹی مل گئی تو انہوں نے جماعت اسلامی کو ٹھینگا دکھا دیا. تو اس کے بعد سے یہ لیٹلی ہم دیکھ رہے تھے کہ جب وہ پی ٹی آئی ضد و عتاب کے اندر آئی تو جماعت اسلامی نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا. بٹ ابھی جو کے پی کے ریلیٹڈ ڈیولپمنٹ یہ ہے جو کہ کے پی کے میں جو گورنمنٹ ایک کلیبریشن چاہتی تھی پی ٹی آئی, وہ جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں ہو رہا. آئی تھنک کہ پی ٹی آئی کو ضرورت بھی نہیں ہے, بٹ موسٹ تو ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ پی ٹی آئی کا اتحاد نظر آ رہا ہے. اور یہی نظر آ رہا ہے کہ ایم ڈبلیو ایم نے بھی کھل کے اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی اپنی جماعت ہے. ایم ڈبلیو ایم جب چاہے پی ٹی آئی اس جماعت میں شامل ہو سکتی ہے, اور جو خان صاحب کا فیصلہ ہوگا ہم اس کو تسلیم کریں گے. ایک لیٹر ڈیولپمنٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں وہ یہ ہے کہ محترم شیر افضل مروت صاحب, جو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بڑے ڈفرینٹ ایک ورسٹائل سیاستدان ہیں, انہوں نے آج بلکہ کل شام کو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ زرداری صاحب نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا ہے اور زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے اگر گورنمنٹ میں بیٹھ سکیں. تو یہ ویسے وہ اس طرح کے آدمی ہیں نہیں کہ وہ کوئی جھوٹ یا دغا بازی سے کام لیں. ہی از اے کلیئر پرسن. اور آئی تھنک کہ زرداری صاحب کی طرف سے بھی یہ کوئی پاسبلٹی تھی, یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے ایسا کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی نہیں. پیپلز پارٹی والے چاہتے تھے, وہ نون لیگ کے ساتھ نہیں چاہتے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, مختلف بلاگ میں نے عرض کرتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ وہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھے. اس چیز کا اظہار اس چیز سے بھی ہوتا ہے, نظر آتا ہے کہ انہوں نے یہ تو کہا ہے کہ ہم آپ کے جو وزارت عظمیٰ کا جو امیدوار ہے ہم اس کو ووٹ تو دیں گے, لیکن آپ کے ساتھ گورنمنٹ میں ہمارا الائنس نہیں ہوگا. یہ چیز کا اظہار ابھی لیٹلی بلاول صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کیا تھا. بٹ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے کچھ امپورٹنٹ عہدے ضرور مانگے ہوئے ہیں, جیسے چیئرمین سینٹ اور اسپیکر, اور اس طرح کی کچھ عہدے پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی نے ڈیمانڈ کیے ہیں پی ٹی آئی سے. اور بدلے میں انہوں نے یہ کہا کہ بالکل ہم آپ کے وزارت عظمیٰ کے جو نامزد امیدوار ہوگا پرائم منسٹر
ہم اس کو سپورٹ کریں گے, اس کو ووٹ دیں گے, جو پروبیبلی شہباز شریف ہیں. نواز شریف نے منع کر دیا ہے. پی ایم ایل این کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ نواز شریف نے کلیئرلی منع کر دیا ہے کہ آئی ایم ناٹ بی دا پارٹ آف دیٹ اسمبلی. ہو سکتا ہے اسمبلی میں بیٹھیں, یا مشکل ہی ہے. وہ ہز ہائنس ہیں, تو ہز ہائنس کے لیے تو اسمبلی میں نارمل کسی پوزیشن پہ اور کوئی اور عہدہ جو لیں وہ نہیں لیں گے. آئی ڈونٹ تھنک سو. تو ایسا نہیں ہے. میں نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ ہمارے یہاں پاکستان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک بڑے عہدے سے نیچے نہیں, بلکہ نیچے سے اوپر جانے کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے. تو اوپر سے نہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ یہ سیاست ہے, اس میں آپ مختلف جگہوں پہ کام کرتے ہیں, مختلف عہدے, ہر عہدے کی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے. بٹ ہمارے سیاستدان اس چیز کو نہیں سمجھتے, اپنی ڈسرسپیکٹ سمجھتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ ہم کب گرو کریں گے اور کب ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی کہ ہر عہدے کی اپنی ایک ڈیولپمنٹ ہے, اپنا ایک ریکوائرمنٹ ہے, اور اسی حساب سے وہاں بندے بھی سلیکٹ کرنے چاہیے. جیسے میں نے بہت ایک خوش آئین بات تھی کہ پی ٹی آئی میں جو 2018 سے آن ورڈ جو ان کی گورنمنٹ تھی, اس کے بارے میں بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہیں. بٹ ایک اچھی چیز جو مجھے نظر آئی, جو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتا چلوں, کہ ان کی جو گورنمنٹ تھی, اس گورنمنٹ میں جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد, انہوں نے ہیلتھ منسٹر بنا دیا. سو ڈاکٹر ہیں, انہیں پتہ ہے ہیلتھ میں کیا ڈیولپمنٹ کرنی ہے, یا اس میں کتنے کیا چانسز, کیا امپروومنٹ کی ضرورت ہے. سو شی نوز. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نیکسٹ جو گورنمنٹ آئے اس میں کچھ لوگ ایسے کہ جو رسپیکٹیو, جیسے کوئی ایجوکیشنلسٹ ہے تو اس کو ایجوکیشن منسٹر بنا دیا جائے, اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کو ہیلتھ منسٹری دی جائے, تو یہ زیادہ اچھا ہے. پی ٹی آئی نے اس کو فالو بھی کیا, حالانکہ وہ بہت پری میچور گورنمنٹ تھی, ابھی ایمیچر سٹیج میں تھی, لیکن انہوں نے پرفارم کیا. آپ کے پاس ریزلٹس ہیں, آپ جان سکتے ہیں, آپ وزٹ کرو, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو پی ٹی آئی کی گورننس ہے اور اس کے بعد جو پی ڈی ایم کی گورننس تھی, یا اس سے پہلے جو نون لیگ کی حکومت تھی, اس میں کیا ڈفرینس ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی ایک اچھی حالت میں گورنمنٹ ٹرانسفر کر کے گئی تھی, اور اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ شہباز شریف فیل رہے پی ڈی ایم میں, اور ابھی بھی اسی طرح کی کو گورنمنٹ بننے جا رہی ہے. یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے. اور ایک ڈیولپمنٹ اور جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں, جو پی ٹی آئی کا پلان بیسیکلی جو انہوں نے سیٹ کیا ہے, اس کے بارے میں جو تھوڑی میں پریڈکشن کر چاہوں. ایک تو میں نے آپ سے گزارش یہ کی کہ ان کا پوری طرح سے جو جھکاؤ ہے وہ ایم ڈبلیو ایم کی طرف ہے, اور اس چیز سے جماعت اسلامی کو بھی تھوڑا سا دھچکا لگا ہے. چھوٹی ایک تلخی یا دوری دیکھنے کو ملی ہے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے درمیان. لیکن یہ جو ایک بڑی خاص ڈیولپمنٹ جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں, کہ ایک تھپڑ رسید کیا گیا ہے جماعت اسلامی سے مسلم لیگ نون کو, اور یہ الیکشن کمیشن کو, اور یہ جو بیوروکریٹس ہیں, بیوروکریسی ہے, ان لوگوں کو ایک تھپڑ رسید کیا گیا ہے جماعت اسلامی کی طرف سے, جو کہ ایک حافظ نعیم کو ایک سیٹ دے دی گئی تھی لیٹلی, اور انہیں ونر قرار دیا گیا تھا. لیکن انہوں نے اس سیٹ کو, انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے یہ سیٹ, نہ ہی میں یہاں سے جیتا ہوں. انہوں نے ایک تو اپنی ہار تسلیم کی, وہ سیٹ چھوڑی جو ان کو دے دی گئی, اور اس کے بعد انہوں نے یہ کلیئر یہ کہا ہے کہ اس سیٹ سے جناب پی ٹی آئی کا انڈیپینڈنٹ جیتا ہوا ہے, اور آپ مجھے کیسے دے سکتے ہیں. فارم 45 کے حساب سے جو پی ٹی آئی کا انڈیپینڈنٹ ہے وہ یہ سیٹ جیت رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جیت رہا ہوں. تو ایک بہت زبردست ایک مثال, آئی تھنک اس سے پہلے میں نے ایسی کوئی مثال نہیں دیکھی کہ کسی بندے نے اپنی سیٹ چھوڑ دی. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. حافظ صاحب کو سلام ہو اس کام پہ, اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں, اور میں امید کرتا ہوں کہ اس طرح کی جو سیاست, جو بہترین مثال ہوتی ہے سیاست میں, وہ یہی ہوتی ہے. اور یہ یورپ اور امریکہ, اور اگر ہم انگلینڈ کو دیکھیں تو وہاں یہ نارمل ہے. یہ کافی لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی وزارتیں چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی سی انفلیشن پہ, ہلکی سی پرائسز انکریز ہوتی ہیں. لیٹلی جو برطانیہ کی پرائم منسٹر تھی, دے دیا استعفیٰ دے دیا انہوں نے, صرف اس لیے کہ جناب تھوڑی انفلیشن ہوئی ہے, اور آئی ایم ناٹ ایبل ٹو کنٹرول دیٹ انفلیشن اور دیٹ سینیریو. سو somebody must be کوئی اچھا, جو مجھ سے اچھا ہے, جو مجھ سے بہتر ہے, وہ اس سلسلے کو سنبھالے گا. تو یہ ایک بات. اور حافظ صاحب نے یہ کہا ہے جی کہ ابھی اپوزیشن میں بیٹھیں گے. حافظ نعیم, جماعت اسلامی کی میں بات کر رہا ہوں. اور باقی یہ کہ کے پی کے میں تھوڑا سا اختلاف ضرور دیکھنے کو ملا ہے.
पी टी आई का प्लान ये है मोहतरम कि पी टी आई अभी MWM में उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में वो अपनी शमूलियत का बाकायदा ऐलान भी कर देंगे MWM में, और बेसिकली वो अपनी इंट्रा पार्टी इलेक्शन तक का इंतज़ार कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि उन्हें क्या ज़रूरत है कि वो MWM में या किसी भी पार्टी में अपनी शमूलियत दें। तो इसका बेसिक एक रीज़न है कि कुछ तकरीबन 60 के करीब कुछ रिज़र्व सीट्स कहलाती हैं कि जो उस पार्टी को दी जाती हैं जो मेजॉरिटी में होती है। तो PTI वाले जो अभी तक मौजूद हैं वो सारे इंडिपेंडेंट हैं, वो पार्टी एज अ पार्टी कंसीडर नहीं हो रहे। तो अगर वो MWM में चले जाते हैं तो MWM एक ऐसी पार्टी बन जाती है जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ नंबर्स हैं, सबसे ज़्यादा जो लेजिस्लेशन असेंबली के मेंबर्स हैं वो उसके बाद फिर MWM के पास होंगे, और MWM इस चीज़ को क्लेम करेगी कि जो रिज़र्व सीट्स हैं जिसमें को ख़वातीन और माइनॉरिटीज़ की जो सीट्स होती हैं वो अपने लिए ले ली जाएं। एक तो उनका है ये, और दूसरा वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में जाएं, और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में जाने के बाद वो ये चाहते हैं कि हम अपने बल्ले का निशान को रिस्टोर करें, और फिर जब वो बल्ले का निशान रिस्टोर कर लेंगे तो वो फिर दोबारा एक पार्टी में आ जाएंगे। तो उनकी पार्टी दोबारा डिक्लेयर होगी और वो अपनी पार्टी में दोबारा आएँ, और फिर उनके अपने अगले डिफरेंट प्लान्स हो सकते हैं। इस सारे सिलसिले में एक चीज़ ज़रूर है कि वो हुकूमत नहीं बना पाएंगे। PTI मुझे हुकूमत बनाते हुए अभी तक नज़र नहीं आ रही, ना ही उनका ये प्लान है, और आई थिंक कि उनको ना ही इस चीज़ की इजाज़त दी जाएगी। तो मेरे हिसाब से कि अभी PTI को गवर्नमेंट्स बहरहाल ये कि वो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ज़रूर सामने आएगी। फ़िलहाल मुझे MWM के ज़रिए वो अपनी रिज़र्व सीट्स वापस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और जरदारी साहब के बारे में कहा, मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की कि उनको कहा जा रहा था कि आप प्रेसिडेंटशिप ऑनरेबल प्रेसिडेंट हो जाएं सर, आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के, पर यह मामला अभी भी खटाई में है। मैं आपसे गुजारिश करता चलूँ कि जरदारी साहब नहीं चाहते कि वो अ पार्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट जो अभी बनने जा रही है PDM की तरह की। लेकिन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो मैंने आपके साथ शेयर की कि हर जमात ये चाहती है कि वो PTI का हिस्सा बन जाए, वो अपोजिशन में बैठ जाए। कोई जमात अभी छोड़ के मुस्लिम लीग नून को, और मैं आपसे गुजारिश करूं कि वो भी अभी नहीं चाहते। देखें, मुस्लिम लीग नून ने इस जो इलेक्शन है इसको एक नारे पे लड़ा, एक बयानिए पे लड़ा। बहुत लेटली सामने आया है लेकिन आया ज़रूर है, और वो बयानिया था कि पाकिस्तान को नवाज दो। और अब पाकिस्तान को नवाज दो नहीं बल्कि पाकिस्तान को शाहबाज दो। और मुझे ये शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल वो PDM की तरह की एक लूली लंगड़ी मायूस और कमज़ोर मुर्गी जैसी वो हुकूमत नज़र आती है कि जिसको बस रोक के रखा जाएगा। जैसे मरीम नवाज साहिबा जो होने जा रही हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब, तो उनके बारे में मुझे यही लगता है कि उनको भी बहुत कमज़ोर रखा जाएगा, क्योंकि उनके अगेंस्ट जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं और वो जीते हुए हैं, तो लाइक वो भी एक समझो तलवार की तरह उनके सर पे लटकते रहेंगे। तो शहबाज शरीफ तो वैसे भी मुरीद आदमी है, उनका इतना मसला नहीं है, उनको कंट्रोल करना बड़ा इजी है और आराम से उनको हैंडल किया जाता है। बट मरीम साहिबा थोड़ी अपने बाप की तरह हैं, वो थोड़ी चीज़ों को सीरियसली लेती हैं और उनको लंबा अरसा लेके चलती हैं। उसकी काफ़ी मसाले मौजूद हैं। मैं इंशाल्लाह मरीम नवाज़ जब उनकी प्रॉपर वो अनाउंसमेंट हो जाएगी तो फिर मैं उन पर इंशाल्लाह एक व्लॉग करूँगा और मैं बताऊँगा कि उनकी अब कितनी क्रेडिबिलिटी है और वो कितना अच्छा इस बड़े सूबे को, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को रन करेंगी और वो क्या क्या करने जा रही हैं। तो ये आज के लिए आपके लिए व्लॉग था आज का। मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशंस, कुछ डायरेक्शंस आपको सामने आई हुई होंगी। और अपने इस चैनल का ज़रूर ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है, आपको लगता है कि ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, आपके लिए अच्छी है और हम सच बोलते हैं, तो इसको प्लीज़ आप शेयर भी करें, लाइक भी करें और प्लीज़ कमेंट करें ताकि मुझे थोड़ी इंस्ट्रक्शंस मिलें। मुझे अब आपकी इंस्ट्रक्शंस, आपकी आरा का अपने कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।